طائر لاہوتی، یہ سبق 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے مصنف فارغ بخاری ہیں۔ طائر لاہوتی سے مراد عالم بالا کا پرندہ یا لاہوت کا پرندہ ہے۔ لاہوت سدرۃ المنتہا سے آگے وہ مقام ہے جہاں ذات خداوندی کی تجلیات ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک عالم 4 ہیں: عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم لاہوت۔ عالم ناسوت سے مراد مادی جہان ہے، جسے خاکی جہان اور اسباب کا جہان بھی کہا جاتا ہے۔ مادے کی رسائی اسی جہان تک ممکن ہے۔ عالم جبروت سے مراد جنات یا غیر مرئی مخلوق کا جہان ہے۔ جنات اور ارواح کو اس جہان تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ عالم ملکوت سے مراد ملائکہ کا جہان ہے، یہاں صرف فرشتوں کی رسائی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جہاں اس جہان کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے اللہ کے نور کی تجلیات اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں جبرائیل کے بھی پر جلتے ہیں۔ چنانچہ جبرائیل کو طائر سدرہ یعنی سدرہ کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ عالم لاہوت سے مراد وہ عالم ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے شروع ہوتا ہے، اسے عالم بالا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا عالم ہے جہاں نہ زمان نہ مکان۔ صوفیہ کے نزدیک مومن سیر باطن کے ذریعے اس جہان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ مومن عالم لاہوت تک پرواز کرنے والا پرندہ ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بھی یہ اصطلاح استعمال کی ہے: اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ فارغ بخاری نے اس مضمون میں ضیاء جعفری کا خاکہ لکھا ہے۔ ضیاء جعفری پشاور سے تعلق رکھنے والے مشہور شاعر اور ادیب تھے۔ ان کا اصل نام آغا سید عنایت علی تھا۔ 1905 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں وفات پائی۔ شاعری کے علاوہ سیاست اور تصوف سے بھی لگاؤ رکھتے تھے۔ اس مضمون کے مصنف فارغ بخاری کا اصل نام سید میر اکبر شاہ بخاری تھا۔ وہ پشاور میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان کی طبیعت میں جولانی تھی۔ وہ صرف 13 سال کی عمر میں نوجوان بھارت سبھا میں شامل ہو گئے، جس نے تحریک آزادی میں متشددانہ کردار ادا کیا۔ تحریک آزادی اور قیام پاکستان کے بعد جمہوریت اور اظہار آزادی کے لیے جد و جہد میں بارہا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ وہ بنیادی طور پر ایک اسکالر اور شاعر تھے۔ وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانیوں میں سے تھے۔ انہوں نے رضا ہمدانی کے ساتھ مل کر ماہنامہ سنگ میل کا اجرا کیا۔ ان دونوں نے پشتو زبان و ادب اور ثقافت سے متعلق بہت سی کتابیں تصنیف کی، جن میں ادبیات سرحد، پشتو لوک گیت، سرحد کے لوک شاعر، پشتو شاعری اور پشتو نثر شامل ہیں۔ زیر و بم، شیشے کے پیراہن، خوشبو کا سفر، پیاسے ہاتھ، غزلیہ اور بچھڑا ساول ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ انہیں 1995 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ان کی تصانیف میں باچا خان، البم اور برات عاشقاں شامل ہے۔ سبق کی تفہیم کے لیے خلاصہ دیکھتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں: ضیاء جعفری ایسے سرکش دریا تھے کہ انہیں کوزہ تو کیا سمندر میں بھی بند نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سیاست سے صحافت اور ادب سے تصوف تک ہر میدان کے ماہر تھے۔ ان کی وفات سے پشاور کی ادبی محفلیں ویران ہو گئیں۔ وہ بچپن میں چھلاوا اور جوانی میں حشر مجسم تھے۔ جس راستے سے گزرتے اور جس محفل میں بیٹھتے اسے مہکا دیتے۔ جو لباس بھی پہنتے ان پر خوب جچتا۔ آخری عمر میں ان کی بزرگانہ شفقت اور حسن اخلاق اس بوڑھے برگد کی مانند تھی جس کے سائے تلے اہل پشاور پناہ لیتے تھے، اور جب کسی تعمیر کے سلسلے میں اسے کٹوایا گیا تو اہل شہر کو بہت صدمہ ہوا، اور اب تک وہ بڑے ارمانوں کے ساتھ اس عظیم درخت کو یاد کرتے ہیں۔ ضیاء صاحب کا بڑھاپا بھی ان کے احباب اور شاگردوں کے لیے اس سایہ دار برگد سے کم نہ تھا۔ ان کی جدائی پر انہوں نے ایسے محسوس کیا جیسے وہ یتیم ہو گئے ہوں۔
ضیاء صاحب ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ میں بچپن میں 2 خوبصورت نوجوانوں کو سڑک پر گزرتے دیکھتا تھا۔ بعد میں ہوش سنبھالا تو معلوم ہوا یہ یہاں کے مشہور شاعر ضیاء جعفری اور عبدالودود قمر ہیں۔ میں نے شاعرانہ ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اس لیے جہاں کسی شاعر کا نام سنا دل بے اختیار اس کی طرف کھنچنے لگتا۔ ضیاء اور قمر کے شاعر ہونے کا انکشاف بھی ان سے میری دلچسپی کا باعث بن گیا۔ 1935 میں رضا بھائی نے ضیاء جعفری سے میرا تعارف کروایا۔ پہلی ہی ملاقات میں یوں گھل مل گئے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ شعر و ادب، فلسفہ اور تصوف، ہر موضوع پر ان کی باتیں دلچسپ اور فکر انگیز تھیں۔ صوبہ سرحد میں اردو ادب کے دور جدید کا آغاز دائرہ ادیبیہ کے قیام سے ہوا۔ یہ ادارہ ضیاء جعفری اور قمر کی مثالی دوستی کی یادگار تھا۔ میں نے بھی اس ادارے سے ضیاء کی شفقت اور توجہ سے بہت کچھ سیکھا۔ وہاں کے ماحول نے مجھ میں خود اعتمادی اور تخلیق کی سچی لگن پیدا کی۔ ضیاء کی شخصیت بھڑکیلے رنگوں کا مجموعہ تھی۔ سیاست میں وہ نوجوان بھارت سبھا کے بانیوں میں سے تھے۔ صحافت میں روزنامہ انگار کے ایڈیٹر رہے۔ عبدالودود قمر نائب مدیر تھے۔ اس کے بعد بھی کئی اخباروں کی ادارت کرتے رہے۔ ادب میں جدید ادبی دور کے سالار کارواں تھے۔ اردو اور فارسی کے نامی گرامی شاعر تھے۔ دونوں زبانوں میں ربائی میں وہ نام کمایا کہ خیام سرحد کہلائے۔ غزل، نظم، نثر، تنقید، ڈرامہ اور ریڈیائی فیچر سب کچھ لکھا۔ صوفی منش ہونے کے سبب روشن خیال اور وسیع المشرب تھے۔ پشاور سے بریلی تک عقیدت مندوں کا وسیع حلقہ تھا۔ ان کے ہاں ادیبوں، سیاستدانوں، آرٹسٹوں، صحافیوں، مجذوبوں اور علماء و فضلاء کا ہجوم رہتا تھا۔ شعر و ادب پر گفتگو کرتے کرتے اچانک سیاست پر گفتگو شروع کر دیتے۔ اسی طرح آرٹ، صحافت اور پھر اچانک مراقبے میں نظر آتے۔ اس اعتبار سے ہم انہیں طائر لاہوتی کہنے لگے۔ وہ خشک زاہد نہیں تھے بلکہ رنگین مزاج، زندہ دلی کا مجسمہ تھے۔ ضیاء جعفری اور عبدالودود قمر کی دوستی شہر میں ضرب المثل بن چکی تھی۔ دونوں ادب، تصوف اور سیاست سے لگاؤ رکھتے تھے، لیکن دونوں کے سیاسی نظریات مختلف تھے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات ان میں نوک جھونک ہو جاتی تھی۔ دائرہ ادیبیہ میں ان دونوں کی وجہ سے جدید ادب پروان چڑھنے لگا۔ ضیاء بڑے شاعر اور ادیب تھے، لیکن وہ انتظامی امور میں بالکل کورے تھے، جبکہ قمر بڑے ادیب نہ سہی لیکن انتظامی اہلیت میں علامہ تھے۔ مشاعروں کا اہتمام، پبلسٹی کا انتظام اور مہمانوں کی خاطرداری ان کے ذمے تھی۔ ان کی اصول پسندی اور نظم و ضبط نے ادارے کو ایک مثالی ادارہ بنا دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ضیاء کی ادبی شہرت و قابلیت میں قمر کی کوششوں کا بڑا حصہ ہے۔ ضیاء دائرہ ادبیہ کے صدر اور قمر ناظم اعلیٰ تھے۔ ان کا مجھ پر ہمیشہ ایسا رعب رہا کہ کبھی بے تکلف ہونے کی جرت نہ ہوئی۔ بحیثیت سید وہ میرا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن ذرا سی غلطی پر بری طرح ڈانٹ بھی دیتے تھے۔ قمر نے نثر لکھنے میں میری رہنمائی کی۔ وہ مشاعروں کی روداد لکھواتے، تصحیح کراتے، زبان، محاورے اور روزمرہ کے اغلاط کی طرف توجہ دلاتے، محفل میں اٹھنے بیٹھنے اور پڑھنے کے آداب سکھاتے۔ غرض ہر نہج پر تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ حوصلہ افزائی کے طور پر انہوں نے مجھے لائبریرین بنا دیا، جو میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ ضیاء کی شخصیت جمالیات کا مظہر تھی۔ بٹالہ شریف کی گدی کے مرید تھے۔ حج سے لوٹے تو سجادہ نشیں بن گئے۔ ان کے مریدوں کا حلقہ پشاور سے کراچی تک پھیل گیا۔ مصروفیت کی وجہ سے ادبی دنیا سے کٹ کر رہ گئے۔ کبھی کبھی نعت یا منقبت کہہ لیتے۔ مجھ سے ملاقات ہوتی تو غزلیں سنتے اور داد دیتے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا۔ کئی دن سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ان دنوں میں کراچی مشاعرہ پڑھنے جا رہا تھا تو خاطر کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گیا۔ بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ جب فارم میں آئے تو اس طرح چہک رہے تھے گویا کبھی بیمار ہی نہ تھے۔ ماضی کے واقعات سناتے رہے اور کہکہے لگاتے رہے۔ یوں لگا جیسے عہد رفتہ کی کتاب کھل گئی ہو۔ یہاں تک کہ دوپہر سے شام ہو گئی۔ جب ہم رخصت ہونے لگے تو بادل نخواستہ انہوں نے خدا حافظ کہا۔
4-5 دن بعد میں کراچی سے لوٹا تو گھر میں داخل ہوتے ہی بچوں نے ان کے انتقال کی خبر سنائی۔ مجھے یقین ہی نہ آتا تھا کہ وہ چہکتا مہکتا ضیاء ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا ہے۔ ضیاء ادبیات سرحد کا ایک رنگین باب تھا۔ انہوں نے یہاں علم و ادب کے چراغ روشن کیے۔ ان کی روشنی ہمیشہ دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ سبق طاہر لاہوتی دراصل ایک شخصی خاکہ ہے جس میں مصنف نے پشاور کے مشہور شاعر اور صوفی ضیاء جعفری کی شخصیت اور ادبی خدمات اور ان کے علم و اخلاق کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ضیاء جعفری علم و فضل کے بے کراں سمندر تھے۔ ان کی وفات سے پشاور کی ادبی محفلوں کی رونق معدوم ہو گئی۔ وہ بچپن میں چھلاوا، جوانی میں سراپا قیامت اور بڑھاپے میں سراپا شفقت تھے۔ ان کو دیکھ کر بوڑھا برگد یاد آ جاتا ہے جو گرمی سردی لوگوں کے لیے پناہ گاہ تھا۔ اس سبق کو چند اہم نکات کی مدد سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ضیاء جعفری کا بچپن، چھلاوا، جوانی حشر مجسم اور بڑھاپا برگد کی مانند۔ 2، ضیاء جعفری سے تعارف اور شناسائی۔ 3، دائرہ ادبیہ کا قیام، ایڈیٹر، قیام سرحد۔ 4، روشن خیال اور وسیع المشرب طاہر لاہوتی۔ 5، ضیاء اور قمر کی دوستی، ادبی اور انتظامی صلاحیتیں۔ 6، مصنف کی تربیت میں قمر کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کا حصہ۔ 7، بٹالہ شریف کی سجادہ نشینی، ہارٹ اٹیک اور آخری ملاقات۔ 8، 4-5 دن بعد انتقال کی خبر۔ فارغ بخاری کا اسلوب سادہ اور عام فہم ہے۔ طاہر لاہوتی ان کا تحریر کردہ ایک شخصی خاکہ ہے جس میں انہوں نے پشاور کے مشہور شاعر ضیاء جعفری کی شخصیت، ادبی خدمات اور ان کے علم و اخلاق کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔